مائے ذویل احترام اسٹیج پر رونق افروز عظیم شخصیات، دور و نزدیک سے آئے اسلام کے جملہ مقدس شاہزادگان، پردہ نشین خواتین اسلام، بالخصوص آبروئے سنیت حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ صاحب مقدس اللہ نورانی، حافظ و قاری محمد ارشاد صاحب، حضرت علامہ مولانا اسحاق صاحب، یہ کہہ دیا جائے میں سب کے ناموں سے واقف تو نہیں، یہ مے خانہ ہے جامع جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ سب کی شمولیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الغفار التواب والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن الوہاب لا مثال له ولا جواب وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ الی یوم الحساب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا بیس دیجئے، بیس تھوڑا ایکو ہے، تھوڑا ایکو دیجئے، اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جلسہ دستار بندی ہے اور یہ 12ویں دستار بندی کا جلسہ ہے غالباً، جی ہاں 12ویں دستار بندی کا جلسہ ہے اور 11ویں کے بعد مجھے بٹھالا گیا ہے، تو الحمدللہ ہم 11ویں والے بھی ہیں اور 12ویں والے بھی ہیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے طلبہ بھی 11 ہے، غوث اعظم کا یہ صدقہ ہے، ان کے علم کا پروردگار عالم طلبہ کو اور ہم سب کو صدقہ عطا ہو جائے آمین۔ مائک میں مزہ نہیں آ رہا ابھی، تھوڑا بیس کھولیے، ہلو بیس تھوڑا اچھا دیجئے، بیس بہت کم ہے، ہاں اب صحیح۔ کچھ عرض کرنے سے قبل بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ دیکھیے حضرات میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں، ہمارے کرم فرما حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب مقدس اللہ العلی خوب اچھی طرح سے واقف ہیں۔
بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، الحمدللہ وقت پر وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا، یہی بہت بڑا کرم ہے۔ ہم اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، اب آپ کیسی مہمان نوازی کرتے ہیں یہ آپ کے اختیار پہ ہے۔ جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا بھائی، وہ آپ کا جو ہے بیس بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بالکل بھی ایکو نہیں ہے، ایک بار بنا دیجئے پھر دقت نہ پڑے۔ جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں، جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، سرکار انہیں اپنا بنانے میں لگے ہیں، سرکار انہیں اپنا بنانے میں لگے ہیں، اور جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ کون؟ غور فرمائیے، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں، جو نعت نبی سنانے میں لگے ہیں، جو نعت نبی سنانے میں لگے ہیں، اور آرام سے سوئے ہیں حلیمہ کے دلارے۔ سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہے۔ فرماتے ہیں شاعر، آرام سے سوئے ہیں حلیمہ کے دلارے، آرام سے سوئے ہیں حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے، اور جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں۔ جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں، سرکار انہیں ہمیں اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی عظمت کا کوئی جواب نہیں، رفت کا کوئی جواب نہیں۔ وہ مدینے والے سرکار جن کا بچپنا بے مثال، جس کی پیدائش بے مثال، جس کی جوانی بے مثال۔ آج لوگ کہا کرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، آؤ تاریخ اٹھاؤ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ان کا آنا بے مثال ہے، اور ایسا بے مثال ہے کہ تاریخ نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، کہ جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو لباس پہلے سے زیب تن ہے، اللہ اکبر۔ جس وقت لوگ غسل دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، غیب سے آواز آئی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کا لال ہے، اللہ کا حبیب ہے، اسے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آب کوثر سے نہا کے آیا ہے۔ وہ کائنات کے آقا، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور فرمائیے کہ ماں سب سے زیادہ، بچے کو ماں سے زیادہ کوئی چاہنے والا نہیں، بچے کو ماں سے زیادہ کوئی چاہنے والا نہیں۔ وہ لوگ ماں سے زیادہ کوئی چاہتا ہے؟ بولیے آپ سب مل کے۔
ماں سے زیادہ بچے کو کوئی نہیں چاہتا. کاش بچہ بھی ماں کو اتنا ہی چاہنے لگے تو کام نہ بن جائے. وہ ماں جن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا، پیر نہیں دبائے، ہاتھ نہیں دبائے، خدمت نہیں کی، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماں باپ کو یا دو میں کسی ایک کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی نے 2 بار دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں 2 حج مقبول کا ثواب اسے ملے گا. کسی نے کہا اگر 3 مرتبہ دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں 3 حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ارے تم گنتی کی بات کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی نے ایک ہی دن میں اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے 1000 مرتبہ دیکھا تو اللہ 1000 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کاش بیٹا بھی ماں کو نہیں چاہنے والا. اچھا سب سے زیادہ ماں بیٹے کو کون چاہتا ہے؟ ارے آپ کو کوئی شک ہے؟ ابھی تو آپ کو ایک بہت نایاب تقریر سننا ہے نا؟ جی جی. ایک حج مقبول، ایک ماں سے زیادہ بچے کو کوئی نہیں چاہتا. بچہ چاہے جیسا بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، نابینا ہو، اپاہج ہو، بچہ کیسا بھی ہو، جب ماں بچے کو کھلاتی ہے بچہ گود میں ہوتا ہے اسی طرح کھلاتی ہے. اے میرے شاندار لنگڑے بچے، ایسے ہی کھلاتی ہے نا؟ ایسا نہیں، اے میرے پیارے بچے، اے میرے لگتے. بولو غلط کہہ رہے ہیں. بچہ لنگڑا ہے مگر ماں جب کھلاتی ہے تو یہ نہیں کہتی ہے میرے لنگڑے بچے، یہ نہیں کہتی ہے میرے لولے بچے، یہ نہیں کہتی کہ میرے نابینا بچے، بلکہ چاہے لنگڑا ہو، چاہے لولا ہو، چاہے اپاہج ہو، بچہ چاہے جیسا ہو، مگر جب کھلانے میں آتی ہے تو یہی کہتی ہے اے میرے چمن کے شگفتہ پھول، اے میرے گھر کے چاند، اے میرے آنگن کے چاند، اے میرے لال، اے میرے پیارے. جبکہ بچے میں عیب ہے مگر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ایک ماں اپنے عیب دار بچے کی تعریف کرتی ہے اس کا عیب ظاہر نہیں کرتی، اور جب آقا کی تعریف غلام کرتا ہے، سچا دیوانہ کرتا ہے، تو اگر وہ بریلی کا تاجدار بن کے، نبی کا غلام بن کے نبی کی تعریف کرتا ہے تو یہی کہتا نظر آتا ہے کہ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، دہن پھول بدن پھول. میرے آقا کی تعریف کر رہا ہے، کرنے والا اس شان سے کر رہا ہے اللہ نے جسے چاہا جیسا چاہا ویسا بنایا. تم چاہے احتجاج کرو، تم چاہے جلوس نکالو، چاہے ڈنکا پیٹتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں دن رات کھڑے رہو. اے پروردگار مجھے لنگڑا بچہ کیوں دیا؟ اے پروردگار مجھے کالا بچہ کیوں دیا؟ اس کی شان بے نیازی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا چاہا ویسا بنا دیا اور فرما بھی دیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتا ہے، مگر جب حبیب کی بات آئی، جب نبی کی بات آئی، اپنے محبوب کی بات آئی تو رب نے فرمایا اے پیارے بتاؤ تمہیں کیسا بنا دیا جائے، تمہیں کیسا بنا دیا جائے. میرے آقا راضی برضائے خدا ہے، کہا مولا تو جیسا بنا دے میں اس پہ راضی ہوں. اللہ اکبر. اب خدا نے ایسا بنایا کہ مشیت ربانی نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا کو بنانے کا طریقہ اور ہے مگر آپ کو بنانے کا انداز اور ہے. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ سر اقدس سے لے کر قدم ناز تک ایسا بے مثال بنایا ہے کہ آپ کی آنکھیں بے مثال، آپ کی پیشانی بے مثال، آپ کا سر انور بے مثال، دندان مبارک بے مثال، لبہائے نازنی بے مثال، سینہ مطہر بے مثال، دستے کرم بے مثال، قدم ناز بے مثال. جب آپ کا عاشق آپ کی پیشانی کو دیکھے گا تو بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا، اللہ اکبر، بنانے والے نے کہ شان سے بنایا۔ ارے دنیا کے لوگ اگر کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی فیکٹری ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ کافی وقت سے پہلے بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے صاحب ثروت کو بلایا جاتا ہے، عقل مندوں کو بلایا جاتا ہے، میٹنگ کی جاتی ہے۔ میٹنگ کے بعد پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں فلاں چیز تیار کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک باٹل تیار کرنے کی بات آئی تو ایک فیکٹری بنانا ہے، پتا چلا کہ فیکٹری کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب اہتمام کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلے زمین کا انتخاب کیا جائے گا، کوئی زمین ہونا چاہیے، کچے مال کا انتظام کیا جائے گا، پانی کا انتظام کیا جائے گا، پھر ورکر لائیں گے، آخر میں مشینیں آئیں گی۔ یہ سب کرتے کرتے 6 مہینے سال بھر کا وقفہ گزر جاتا ہے۔ پھر جب ایک مشین چلائی جاتی ہے، ایک سیمپل نکالا جاتا ہے، ایک باٹل نکل کے سامنے آئی۔ جب باٹل کو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ دانشوروں نے کہا جو مقصد تھا اس سے پورا ہو جائے گا، پانی اس میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ پانی جب محفوظ کر لیا گیا تو کہا ٹھیک ہے، سب نے پاس کر دیا۔ اب تھوڑی دیر میں ایک باٹل نکلی تھی، کہا اب اور باٹل نکالی جائے، دوسری تیار ہوئی، تیسری تیار ہوئی، چوتھی، تھوڑی دیر میں 100 باٹل اکٹھا ہو گئی۔ اب 100 باٹل میں اتنے بڑے مجمع میں کہا جائے کہ جو چوتھے نمبر پہ باٹل بن کے تیار ہوئی ہے اسے نکالو۔ کوئی نکال سکتا ہے؟ کیوں نہیں نکال سکتے؟ ارے آپ بھی تو بولیے۔ ارے بھائی 100 باٹل رکھی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے نکل رہی ہے، 1 2 3 4 5 100 باٹل سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد آپ سے کہا گیا چوتھی والی باٹل نکالو، نکال لیں گے؟ کیوں؟ ہاں، کیونکہ سب ایک جیسی ہے، ساری کی ساری ایک جیسی ہے، اس لیے نہیں نکالی جا سکتی۔ یہ ہماری فیکٹری ہے۔ اب آؤ کارخانہ قدرت میں آؤ، حضرت آدم سے لے کر آج تک اللہ نے بہت سارے انسانوں کو بنایا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ناظم صاحب ہیں، کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ، مختار علی رضوی صاحب ہیں۔ آپ سے کہا جائے ان کے جیسا دوسرا پیس لے کے آؤ، ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ اچھا چلو، راجمندری میں نہیں ملے گا، وجے واڑا پڑا ہے وہاں مل سکتا ہے، اور آگے بڑھ جاؤ چنئی میں ملے گا، کلکتہ میں ان کے جیسا دوسرا لاؤ، بامبے سے دوسرا لاؤ۔ بامبے تو اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جب دادر اسٹیشن میں اوپر ہم نے دیکھا ڈیوٹی ٹائم 10 بجے کا ٹائم، اتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے۔ میں تو سوچ کے رہ گیا جب یہاں کا یہ عالم ہے تو محشر کا عالم کیا ہوگا؟ اتنی سی جگہ میں اتنا حال۔ بہرحال بہت بڑی جگہ ہے۔ وہاں مختار احمد رضوی کے جیسا دوسرا پیس ملے گا بمبئی میں؟ نہیں ملے گا۔ کلکتہ میں مل سکتا ہے یار، وہاں تو اتنی بڑی آبادی ہے، کھانا پینا سب ملے گا، مگر اتنا کنجسٹڈ ہے کہ وہاں رہنے کو جگہ نہیں۔ ایک ناظم صاحب بتا رہے تھے کہ کلکتہ میں 2 لوگ گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے کام ڈھونڈا، کام مل گیا، کھانا پینا مل گیا، رہنے کی جگہ نہیں ملی۔ 3 دن گھومتے رہے، 3 دن میں کہیں کوئی جگہ ہی نہیں ملی۔ پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ کہ چلو یار جنگل میں رات گزاریں گے، رات بھر جنگل میں رہا کریں گے، دن میں ڈیوٹی کیا کریں گے، اسی طرح کام چلے گا۔ اب وہ صاحب انہوں نے جو ہے جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑا سا تربوز پڑا ملا۔ تربوز جانتے؟ اتنا بڑا تربوز ملا، سوچا چلو اس کو اٹھا لیا جائے، وہیں بیٹھ کے سکون سے اس کو کھائیں گے، صبح ناشتہ پانی ہو جائے گا۔ بڑھیا تربوز لیے چلے جا رہے تھے جنگل بیابان میں، جہاں پہ تھوڑا سا ایکانت ماحول نظر آیا، جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی جنگل کی طرف جا رہے تھے ایک دم ٹھوکر لگی اور دھڑام سے یہ گر گئے۔
جب یہ گرے تو تربوز بھی گرا، تربوز جیسے ہی گرا اس میں دھواں دھواں نکل آیا، ایک دم دھواں دھواں نکلا، ایک دیکھا بڑا لہیم شہیم جن سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا حکم ہے میرے آقا؟ آپ جو انہوں نے دیکھا یار یہ تو جن ہے اور یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حکم ہے میرے آقا، جلدی سے دونوں نے ایک آپس میں مشورہ کیا کہ کیا مانگا جائے، مشورہ کیا گیا، مشورے کے بعد کہنے لگے بس جو مانگنا ہے مانگو، اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہنے لگے بس کلکتہ شہر میں مجھے ایک کمرہ دلا، جو اتنا کہا بڑی زور سے قہقہا لگا کے ہنسا، جب ہنسا تو ان لوگوں نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ہنسوں نہ تو کیا کروں، ارے اگر کمرہ ہوتا تو میں تربوز کے اندر تھوڑی ہوتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کلکتہ اتنی کنجسٹڈ آبادی والا چھیتر ہے، وہاں مختار احمد جیسا دوسرا مل جائے گا کہ نہیں؟ وہاں بھی نہیں ملے گا، ارے پورے ہندوستان میں ڈھونڈو ان کے جیسا نہیں ملے گا، پاکستان میں دیکھو ان کے جیسا نہیں ملے گا، چین میں دیکھو ان کے جیسا نہیں ملے گا، رشیا میں دیکھو ان کے جیسا نہیں ملے گا، افغانستان میں دیکھو ان کے جیسا نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی جائے گا اگر ان کا رنگ گورا ہے اس کا کالا ہو جائے گا، ان کے چہرے میں داڑھی ہے وہ بغیر داڑھی کا ہو جائے گا، ان کی پیشانی چوڑی ہے اس کی پیشانی پتلی ہو جائے گی، ان کی ناک سیدھی ہے اس کی ناک ٹیڑھی ہو جائے گی، ان کا قد چھوٹا ہے اس کا قد لمبا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں چینجنگ ہو جائے گی۔ اب پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ایک جیسی صورت کا دوسرا نہیں بنایا، کہیں نہ کہیں فرق ہے، جب ان کے جیسا دوسرا نہیں بنایا تو محبوب کے جیسا دوسرا کہاں ملے گا؟ محبوب جیسا دوسرا نہ ملے گا، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اللہ چاہتا خود بھی کہہ سکتا تھا، اگر خود کہہ دیتا تو سب کو ماننا ہی پڑتا، مگر نہیں، کہا محبوب آپ کہو، اللہ نے حبیب سے کہلایا کہ حبیب تم کہو، جب تم کہو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کون ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا ہے، اگر ماننے والا ہے ارے ماننا اور ہے، جاننا اور ہے، اور پہچاننا اور ہے، نبی تو وہی ہے، جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے۔ ارے آج آپ یہاں اکٹھا ہوئے، جلسہ دستار بندی، نبی کا ذکر ہے، نبی کی محفل ہے، اور سب تو آتے ہیں، نبی بھی تشریف لاتے ہیں، جہاں ذکر نبی ہو، جہاں ذکر نبی ہو وہاں سرکار آتے ہیں کہ نہیں؟ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ارے خالی ہمارا اسٹیج بولنا بھائی، آپ بولو، آتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، نبی آتے ہیں کہ نہیں؟ سب مل کے نہیں بولیں گے، نبی آتے ہیں، آتے ہیں نا؟ ابھی یہی جگہ ہے، یہ کس وجہ سے بازمت ہو گئی؟ اسی جگہ پہ جانور پھرتے تھے، یہی گندگی غلاظت ہوتی تھی، مگر آج یہ جگہ معتبر ہو گئی، قابل احترام ہو گئی، کیونکہ اس کو نسبت رسول پاک سے ہو گئی، اور جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ آؤ بغداد کے تاجدار سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تاریخ دیکھو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، منبر پہ بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا، جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک مجمع ہوتا تھا، اس میں انسان بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، ملائکہ بھی ہوتے، فرشتے بھی ہوتے۔ مورخ فرماتے ہیں 2.25 کلومیٹر تک مجمع ہی مجمع ہوتا تھا، 70 ہزار کا مجمع، اور کمال یہ ہے جتنی آواز آگے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز پیچھے والا سنتا تھا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، خطاب فرما رہے ہیں، دوران خطاب میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا آج ذکر نبی کی محفل میں جسے جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ عطا فرمائے گا۔
نبی کی محفل کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ مانگتا ہے تو رب کا کرم ہو جاتا ہے تو عطا ہو جاتا ہے. کہا جسے جو مانگنا ہے مانگ لو. اب یہاں اعلان کیا جائے تو آپ کیا مانگیں گے؟ بولو. سب سے پہلے دولت ہی مانگی جائے گی. وہاں بھی جیسے غوث اعظم نے اعلان کیا، کسی نے دولت مانگی، کسی نے عزت مانگی، کسی نے شہرت مانگی، کسی نے وقار مانگا، کسی نے بلندی مانگی، مگر غوث اعظم کی نظر اچانک مجمع میں ایک جانب مرکوز ہو گئی. تو جب مقرر تقریر کرتا ہے تو سب کی نظر مقرر کی طرف ہوتی ہے، یہ کہاں دیکھ رہے. تو غوث اعظم کی نظر کو جیسے ہی ایک جگہ دیکھا سب کی نظر وہاں گئی. تو دیکھا ایک شخص آنکھیں بند کرے خراٹے لے رہا ہے. خراٹے سمجھتے ہیں نا؟ خراٹے لے رہا ہے، سو رہا ہے. جیسے ہی اس کو سوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، کہا اب اس کی خیریت نہیں ہے، کیونکہ یہ غوث اعظم ہے، جلال غوث اعظم مشہور ہے. اگر ان کی محفل میں چیل آواز کرتی ہوئی نکل جائے اور غوث کا اشارہ ہو جاتا ہے، چیل کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، زمین میں آ کے گر جاتی ہے. تقریر ختم ہونے کے بعد اس کو جوڑتے ہیں، دستے مبارک پھیرتے ہیں، قم باذن اللہ کہتے ہیں، وہ اڑ جاتی ہے. تو اگر کاٹتے ہیں تو جلال غوث اعظم ہے اور اڑا دیتے ہیں، یہ جمال غوث اعظم ہے. لوگوں نے سمجھ لیا اب اس کی خیریت نہیں ہے، یہ نگاہ غوثیت کا شکار ہو جائے گا. ابھی سب سوچ رہے تھے، اچانک غوث اعظم کھڑے ہوئے، منبر سے نیچے آئے، اس کی طرف بڑھنے لگے. اب سارے لوگ غوث اعظم کا چلنا دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی غوث کا جانا دیکھ رہے ہیں. غوث اعظم وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک نظر سونے والے کو بڑے غور سے دیکھا اور دیکھ کر آنکھوں کو بند کر لیا، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا. لب ہل رہے ہیں، غوث اعظم کچھ پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد واپس آ گئے، منبر پہ خطاب پورا مکمل کیا. جب مکمل خطاب ہو گیا، لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے. کہا سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی، آج سونے والا سو رہا تھا، آپ جب وہاں گئے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج وہ کہیں آپ کی نگاہ غوثیت کا شکار نہ ہو جائے، مگر سرکار آپ وہاں گئے، تیور الگ تھے، لب ہل رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا جسے جو مانگنا ہو مانگ لو، کسی نے دولت مانگی، کسی نے عزت مانگی، کسی نے شہرت مانگی، کسی نے وقار مانگا، کسی نے بلندی مانگی، مگر اس عاشق زار نے مصطفیٰ کا دیدار مانگ لیا. جب نبی کا دیدار مانگا تو اللہ نے اپنے حبیب کے دیدار سے اسے مشرف کیا. میں نے دیکھا مکین گنبد خضرا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، اور جب سرکار تشریف لے آئے تو عبد القادر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ نبی نیچے ہو، عبد القادر منبر پہ ہو، اس لیے میں اتر کے نیچے آ گیا اور اپنے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنے لگا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. پتا چلا کہ جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں خود مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. بولو آتے ہیں کہ نہیں؟ سب کا ماننا ہے؟ اچھا تو ہاتھ سب اٹھا دو، آپ کی آواز نہیں آ رہی. سب مانتے ہیں کہ نبی آتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی تشریف لاتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، یہ حضرت کیا نام؟ مولانا عبد الرزاق. مولانا عبد الرزاق صاحب یہ ہے، آپ کو دکھ رہے ہیں؟ دکھ رہے ہیں. مختار رضوی صاحب یہ بھی دکھ رہے ہیں. مولانا عبد الحفیظ صاحب قبلہ وہ زیادہ اچھا دکھ رہے ہیں، دکھنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے دیکھنا سکھا دیا ہے، شہر والوں کو دیکھنا سکھایا ہے. الحمدللہ دکھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. یہ ہمارے اسٹیج میں جتنے لوگ ہیں سب دکھ رہے ہیں، ہم دکھ رہے ہیں، ہم کو بھی آپ لوگ دکھ رہے ہیں. جو بھی آیا نظر آ رہا ہے. نبی آئے ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہا؟
سبحان اللہ، بہت خوب، بولو بھائی، نظر آنا چاہیے کہ نہیں؟ جو بھی آیا نظر آ رہا ہے، نبی آئے ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا قبر میں سرکار آئیں گے کہ نہیں؟ تشریف لائیں گے، ضرور تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان ہے۔ آگے والے خالی بول رہے ہیں، پیچھے والے بھی تو بولو، قبر میں آئیں گے کہ نہیں؟ وہاں نظر آئیں گے کہ نہیں؟ آئیں گے، محفل میں آئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، قبر میں آئیں گے، نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جسم وہی ہے، قد و قامت وہی ہے، نورانیت وہی ہے، لباس بشریت وہی ہے۔ محفل میں آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے، قبر میں آئیں گے، نظر آئیں گے۔ عالم صاحب سے پوچھا، جواب تو دیا، اطمینان نہیں ہوا۔ مفتی صاحب سے سوال کیا، جواب ملا، اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ شیخ الحدیث سے پوچھا، اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ اپنوں سے پوچھا، اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ بیگانوں سے سوال کیا، اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ عشق و عرفان نے بڑھ کے یاوری کی کہ یہاں وہاں دستے سوال کیوں پھیلاتا ہے؟ ارے جس کی بات ہے اسی ذات سے کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ اب گنبد خضرا کے مکی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ سرکار جواب تو ملا ہے مگر اطمینان بخش نہیں ملا۔ آقا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ ہماری محفل میں آتے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ اور قبر میں آئیں گے، نظر آئیں گے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے بندے، یہی تو تیرا امتحان ہے، امتحان۔ میں تیری محفل میں آؤں گا، دیکھتا ہوں تو مانتا ہے کہ نہیں، اور قبر میں آؤں گا، دیکھتا ہوں تو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ارے یہی تو وہ بارگاہ ہے جہاں سے سب کو سب کچھ ملا ہے، جسے جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، جسے جو ملا ہے وہ بارگاہ نبی کریم علیہ السلام سے ملا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ ادب سے آؤ گے تو نوازے جاؤ گے، اکڑ کے آؤ گے تو اکھاڑ دیے جاؤ گے۔ اکڑ کے آیا تھا ابو جہل، اکھڑ گیا۔ ابو لہب آیا، اکھڑ گیا۔ عتبہ شیبہ آئے، اکھڑ گئے۔ ابو بکر آئے، صدیق اکبر بن گئے۔ جو ادب سے آیا اسے نوازا گیا۔ عمر آئے، عدالت کے شہسوار بن گئے۔ عثمان آئے، ذوالنورین ہو گئے۔ علی آئے، حیدر کرار ہو گئے۔ خالی یہ حیات ظاہری تک نہ رہو، حیات باطنی میں بھی نبی نے نوازا ہے، حیات باطنی میں بھی نوازا ہے۔ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اپنی قبر منور پر۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ میں بارگاہ سید کونین علیہ السلام میں حاضر ہوئے، اس وقت غوث اعظم بھی وہاں موجود تھے، اس وقت غوث اعظم بھی موجود تھے۔ جب وہاں پہ پہنچے، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی تک تو میں صرف سلام بھیجتا تھا، آج آپ کی بارگاہ میں بنفس نفیس حاضر ہوا ہوں۔ سرکار دل کی تمنا یہ ہے کہ دستے مبارک کا بوسہ دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں، اتنا کہا ہے کہ سرکار کے روضہ پاک سے دونوں ہاتھ باہر آ گئے اور آپ نے دستبوسی فرمائی۔ وہ جن کے ایمان ہے مردہ یارو، ان کو مرنے دو، ہم زندوں میں، ہم زندہ دل زندہ نبی کی بات کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتباع کا مطلب کیا؟ نبی سے محبت ہے۔ ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ کا ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو ہر دولت تمہارے لیے ہے، جنت کے انعامات تمہارے لیے ہے، دنیا کی کامیابی تمہارے لیے ہے۔ مگر سچے نبی کے وفادار بن جاؤ، اللہ کو جو دینا تھا سب
सब नबी को दे दिया, और नबी ने अली को दिया, अली ने वली को दिया, वली ने हम सभी को अता किया, वली ने हम सभी को अता किया। आका की बारगाह से मौला अली को सारा इल्म मिला। नबी ने फरमाया, नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अब जिसे जो लेना होगा अली की बारगाह ही से तो मिलेगा। ये जो इल्म मिला है, इल्म की खैरात बारगाहे अली से मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये 11 तलबा फारिग हो रहे हैं, ये दस्तार बंदी है क्या? दस्तार बंदी है क्या? सरों पे अमामा बांधा जाता है, सनद दी जाती है, दस्तार से नवाजा जाता है, इसका कोई सबूत है? इसका कोई सबूत है कि नहीं? कि ये दस्तार बंदी की ईजाद कहां से है? मैंने बड़ी बड़ी किताबें खंगाल डाली। मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूं, अगर हो सकता है आपके पास हो तो आप पेश कर सकते हैं, मगर कहीं इसका सबूत सिलसिला चिश्तिया के एक ताजदार की बारगाह से मिल रहा है। कौन ताजदार? जिसे दिल्ली का बादशाह कहा जाता है, वो सरकारे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपने क़ुदूरी मुकम्मल की तो आपके उस्ताद हजरत जलालुद्दीन अलैहिर्रहमा क़ुदूरी मुकम्मल कराने के बाद आपने फरमाया, बेटा निजामुद्दीन, आज अल्लाह ने तुम पे बड़ा करम किया है, तुमने क़ुदूरी को मुकम्मल किया है। बड़ा अच्छा होता कि अगर थोड़ा मिठाई वगैरह कुछ मीठा ले आते तो फाथा भी दे दी जाती, मौला अली की फाथा हो जाती, अली के मुर्तजा बाबे मदीनतुल इल्म की नियाज करा दी जाती। उन्होंने कहा अच्छा, घर में तशरीफ लाए, अपनी वालिदा माजिदा से कहा, अम्मी जान, आज मैंने क़ुदूरी मुकम्मल की है, मेरे उस्ताद का कहना है कि थोड़ा मीठे का इंतजाम हो जाए तो फाथा करा दी जाए। माने का बेटा बहुत अच्छा है, साथ साथ एक काम और करना। का क्या अम्मी जान? का मैंने एक कपड़ा तैयार किया है, सूत काता है, सूत काटना समझते हैं ना, उसी से कपड़ा बनता है। माँ कहने लगी, बेटा मैंने एक कपड़ा तैयार किया है बावजू, जब जब मेरा वजू रहा है तब तक मैंने उसको तैयार किया है। वो बावजू जो कपड़ा तैयार किया है, मैं चाहती ये हूं कि साथ ही साथ फाथा भी हो जाए और तुम्हारे उस्ताद के जरिए से तुम्हारे सर पे उस कपड़े को भी बांध दिया जाए जो जिसे मैंने कुरान पढ़ते पढ़ते तैयार किया। सुभान अल्लाह। पहले की माएँ भी क्या माएँ होती थी। किसी की माँ ऐसी है कि जो बच्चा पेट में है, कुरान की तिलावत कर रही है, तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा मैंने कपड़ा तैयार किया है तो कुरान की तिलावत करते करते किया है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे सर पे वो कपड़ा भी बांध दिया जाए। कहने लगे बहुत अच्छा है। कपड़ा लेके पहुंचे, मिठाई लेके पहुंचे अपने उस्ताद मोहतरम की बारगाह में। कहने लगे हम मीठा तो ले आए हैं, मगर मेरी अम्मा की ख्वाहिश है कि इस कपड़े को मेरे सर पे बांध दिया जाए, ताकि क्योंकि माँ ने इसे कुरान पढ़ते पढ़ते तैयार किया है। जब उन्होंने सुना तो कहा कि बेटा इतना बाअज़मत कपड़ा है जो तुम्हारी माँ ने कुरान की तिलावत करते करते तैयार किया है। मिठाई में फाथा तो हम अकेले ही दे सकते हैं, मगर इस कपड़े की बहुत बड़ी वक़्त है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। लिहाजा मेरे लाल सुनो, इसे मैं नहीं बांधूंगा, बल्कि इस वक्त एक बहुत बड़ा अपने वक्त का वलीये कामिल है, मज़ूबे कामिल है, जिसको दुनिया अली मौला के नाम से जानती है। वो मज़ूबे कामिल के पास चले जाओ और जाके मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने क़ुदूरी मुकम्मल की है। मेरे उस्ताद की ख्वाहिश है कि ये कपड़ा आप अपने दस्ते मुबारक से मेरे सर पे बांधे। अगर आप कहें तो उस्ताद को साथ में लेके आए या आप तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो तो इल्मे कुरान क्या है, इतना सुनना था। कहने लगे वो अली मौला की बारगाह में गए और ये पैगाम जब पहुंचाया तो अली मौला जो मजबूत थे कहने लगे नहीं नहीं, हम खुद वहां पर आएंगे और तुम्हारे सर पे दस्तार तुम्हारे उस्ताद
के सामने मैं खुद मांगूंगा। अल्लाह अल्लाह। वहां से तशरीफ लाए और आने के बाद हजरत जलालुद्दीन की मौजूदगी में उस अल्लाह के वली ने अपने हाथों से उस दस्तार को बांधा है और वहां से ये नजीर मिल गई कि दस्तार बंदी करना ये किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि अल्लाह के वलियों की सुन्नत है जो हम आज पूरी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह से इल्म मिला। और कौन सा इल्म? यहां इल्म कुरान भी है। इल्म कुरान क्या है? कभी गौर किया? जिसके सीने में कुरान महफूज हो उसका क्या पूछना। सरजमीन झांसी के अंदर, झांसी का नाम सुना है? उसका नाम हो गया वीरांगना लक्ष्मीबाई। पहले झांसी था, पहले नाम अच्छा नहीं होगा, जाने कितने नाम बदल दिए। हासिल क्या है? खैर ठीक है, अपनी अपनी मर्जी की बात है। सरजमीन झांसी में एक मोहल्ला है, उसका नाम है सीपरी बाजार। उस सीपरी बाजार का एक बड़ा कब्रिस्तान है। चंद बच्चे, ये जिंदा वाकया है, चंद बच्चे खेलते हुए कब्रिस्तान में पहुंचे। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो एक बच्चे ने कब्र पे देखा, उसकी नजर पड़ी कि कब्र से कुछ बाहर निकला हुआ है। तवज्जो इधर रखिए जरा, कब्र में कुछ बाहर निकला हुआ है। एक बच्चा आगे बढ़ा, बड़े गौर से उसने देखा और अपने दोस्तों से कहने लगा ये किसी मुर्दे की उंगली है, ये किसी मुर्दे की उंगली है। दूसरा कहता उंगली कहां से होगी? आगे बढ़ा, उसने देखा, छू के देखा, अरे हाँ भाई उंगली है। तीसरा आया, चार बच्चे थे, चारों ने उंगली को छू छू के देखा, कहने कि किसी मुर्दे की उंगली है। क्या किया जाए? उसके ऊपर मट्टी डाल दी, मट्टी डाल दी। घर चले आए, शाम का वक्त था, रात हो गई, खाना पीना खाया, लोग सो गए। सुबह फिर ये चारों बच्चे जब मिले तो आपस में डिस्कस होने लगी, कहने लगे यार कल रात में अम्मा ने आलू बनाए थे, बड़े मीठे मीठे आलू थे। दूसरा बच्चा कहने लगा तुमने तो आलू खाए मीठे, वो तो हो जाते हैं, मेरे घर में गोश्त बना था वो भी मीठा था। तीसरा कहने लगा मेरे घर में कड़ू करेला था, खाया तो वो भी मीठा। चौथा बोला हमारे यहां दाल पकी थी वो भी मीठी थी। अब ये बात फैलते फैलते घर के बड़ों के पास पहुंची। जब बड़ों के पास पहुंची तो बड़ों ने इन चारों को इकट्ठा किया, कहने लगे ये बताओ कल कोई हादसा तो नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ? बच्चों ने बताया हाँ हम सीपरी के कब्रिस्तान में खेल रहे थे, वहां पे किसी मुर्दे की उंगली थी, उसे छू के देखा था, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, लोगों ने सोचा हो सकता कोई अल्लाह का वली हो, किसी ने सोचा कोई बहुत बड़ा जो है अपने वक्त का इमाम होगा। कब्रिस्तान वालों से पता किया ये कब्र किसकी है। लोगों ने कहा एक पल्लेदार की कब्र है। पल्लेदार जानते? पल्लेदार जानते हैं? हाँ, वो जो बड़े बड़े बोरे लेके बेचारे मेहनत करके यहां से वहां पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं पल्लेदार। का पल्लेदार की कब्र है, का इसका घर कहां है? बताया फला फला जगह घर है। लोग पहुंचे वहां उसके घर, जाने के बाद दरवाजा बजाया, दरवाजा खोला, एक ज़ईफ़ा एक बूढ़ी औरत सामने आई, उससे पूछा फला फला जगह जो कब्र है वो किसकी है? उसने कहा मेरे शौहर की कब्र है। कहा क्या तुम्हारा शौहर कोई वली था? कहा नहीं। कहा तुम्हारा शौहर कोई इमाम था? कहा नहीं। कहा हाफिज़े कुरान था? कहा नहीं। आलिमे दीन था? कहा नहीं। क्या परहेजगार था? कहा नहीं। कोई मुत्तकी था? कहा नहीं। आखिर उसमें कोई तो कमाल होगा। अरे कहा कोई कमाल नहीं था, बस उसके पास कुछ नहीं था, दिन भर मजदूरी किया करता था, दिन भर बोरे लाद कर यहां से वहां पहुंचाता था। कहा फिर उसमें कोई तो कमाल होगा। कहा कमाल कुछ नहीं था, दिन भर रिश्ते हलाल के लिए यहां से वहां भागता था और रात में जब
جب آتا تھا تھکا ہارا رہتا تھا، پڑھ کر کھانا کھا کے سو جاتا تھا، مگر رات میں جب بھی اس کی آنکھ کھلا کرتی تھی تازہ غسل کرتا تھا، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا، پڑھا لکھا نہ تھا مگر قرآن کھول کے اپنی انگلی پھیرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا رب کا کلام ہے بالکل صحیح ہے، رب کا کلام ہے بالکل صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ اللہ اکبر! اب سمجھ میں آ گیا لوگوں کو کہ جس انگلی کو قرآن میں جو زندگی بھر پھیرتا رہا اس انگلی میں مٹھاس پیدا ہو گئی، اور جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے گا ذرا سوچو اس کا مقام کیا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مولانا امین بخشی صاحب کی ملا، نعرے تکبیر۔ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھے ہیں، ایجوکیٹڈ بنا رہے ہیں، اس کو قابل بنا رہے ہیں، مگر یاد رکھو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انسپیکٹر نہ بنائے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بالسٹر نہ بنائے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ گورنر نہ بنائے، اسلام یہ نہیں کہتا عہدے دار نہ بنائے، ارے سب کچھ بناؤ مگر پہلے قرآن پڑھا دو۔ اڑو فضاؤں میں تم آسمان کو چھو لو مگر خدا کے لیے تم خدا کو مت بھولو، اے خدا کو مت بھولو۔ جب قرآن پڑھو گے تبھی تو بچوں کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک تاریخ ایسی بھی نظر کے سامنے آئی، 3 عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی، 3 عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی ہے، ایک بچہ سج دھج کے نکلا، ہاتھ میں بیگ ہے۔ ایک عورت نے ان دونوں سے کہا جانتی ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ انسپیکٹر ہے۔ چلا گیا وہ آگے، تھوڑی دیر میں دوسرا لڑکا نکلا، جیسے ہی دوسرا لڑکا نکلا دوسری عورت بولی تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس وقت جج ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بیٹا آیا، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی۔ تیسری عورت خاموش ہے، ہاتھ میں اپنے بالٹی لیے ہوئے ہے پانی سے بھری، گھر کی طرف جا رہی۔ فوراً بیٹا آیا، بالٹی ہاتھ میں لی، اماں ہم سے بتا دیا کرو، چلو۔ بالٹی لے کے گھر کی طرف چلی، دوسری عورتوں کی طرف ایک نظر دیکھا کہ کچھ بتانا نہیں پڑے گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تعلیم بتاتی ہے اب کچھ نہیں آپ کو ملے گا جب تک کہ دینی تعلیم میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے قرآن پڑھنا سکھاؤ، دوسرے نمبر پہ نبی کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نبی پہ آل نبی کا احترام بتاؤ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، نبی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی محبت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے، یہ تمہیں کوئی اور مذہب نہ سکھائے گا۔ اگر کوئی سکھائے گا تو اسلام سکھائے گا، کیونکہ نبی کی تعلیم بھی یہی ہے، نبی کا کردار بھی یہی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے، گاؤں کے صحابہ ہیں، وہ نہیں جانتے یہاں کے ماحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا ایک ضعیفہ آئی اور بڑے ڈانٹ کے لہجے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ذرا بھی خبر نہیں کہ میرے حالات کیا ہے؟ ڈانٹ کے کہا، جبکہ نبی کی بارگاہ وہ ہے کہ ذرا سی اونچی آواز میں بات کر لو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ انہوں نے ڈانٹ کے کہا، جیسے ہی ڈانٹ کے کہا سرکار نے سر جھکا لیا، فوراً اپنی کملی بچھا دی، اپنی چادریں مبارک بچھا دی، غصہ نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا آئیے آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کی ضرورت کیا ہے میں اسے پورا کرتا ہوں۔ اپنی چادر میں بٹھالا، اندر گئے، جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کی، اور اس کے بعد کہا اور کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا میں حاضر ہوں۔ جب یہ منظر دیکھا وہ چلی گئی۔ یہ منظر دیکھا تو گاؤں کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان،
सरकार ये कौन खातून थी जो इस लहजे में आपसे बात कर रही थी? आपने डांटा नहीं, आपने फटकारा नहीं, बल्कि अपनी चादर को बिछा दिया उनके लिए। आखिर ये है कौन? तो मेरे आका फरमाते हैं, तुम जानते नहीं, ये वो मेरी माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया है। ये दाई हलीमा है। जब दाई हलीमा दूध पिलाने वाली माँ का ये मकाम मुस्तफा बता रहे हैं, तो पैदा करने वाली माँ का मकाम क्या होगा? तुम्हें ये तालीम मिलेगी तो नबी की बारगाह से मिलेगी, दीन इस्लाम में मिलेगी। बच्चे को तालीम दिलाओ, आलिम दीन बनाओ। आज का हाल क्या होता है? बस 15 मिनट बचे हैं हमारे। आज का हाल क्या होता है? बच्चा पैदा हुआ, कुछ समझदार हुआ, उसके अंदर कुछ समझ पैदा हुई। जब समझ पैदा होती है तो बीवी साहिबा कहती हैं, सुनो जी, मेरा बच्चा बड़ा दिमागदार है, माइंडेड है, इसको इंग्लिश मीडियम में दाखिल किया जाए। यही कहा जाता है ना, बच्चा अगर सूझबूझ है, अकल अच्छी है, माँ कहती है हमारा बच्चा बहुत माइंडेड है, इसे इंग्लिश मीडियम में दाखिल किया जाए। शौहर साहब ने कहा बहुत अच्छी बात, दाखिल कर दिया। दूसरा बच्चा, ये थोड़ा दिमाग में कुछ कम है, इसको क्या करना है? अब पता नहीं या हिंदी मीडियम है कि आंध्रा मीडियम है, तेलुगु मीडियम। तो कहा गया कि इसे तेलुगु मीडियम में डाला जाए, क्योंकि ये ज्यादा माइंडेड नहीं है, कुछ दिमाग कम है। अच्छा भाई चलो ठीक है, उसे तेलुगु मीडियम में डाल दिया गया। अब आखिर में तीसरा नंबर जो सबसे ज्यादा रद्दी है, सबसे ज्यादा कंडम है, सबको छकाए है, माँ बाप परेशान है, मोहल्ले वाले परेशान हैं, इसका क्या करें? डाल दो अब्दुल हफीज साहब के मदरसे में, कुरान पढ़ने के लिए डाल दो। गोया कि दुनिया जानती है बच्चा चाहे जितना खराब हो, अगर कुरान पढ़ लेगा तो वो भी अच्छा बन जाएगा। दाखिल कर दिया गया इंग्लिश मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम में, एक तेलुगु मीडियम में, एक दारुल उलूम अजमतिया रज़विया में है। अब ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम जारी है, सबके जाने का अंदाज अलग है। दोनों बस्ते पीछे टांग के जा रहे हैं, पीछे टांग के जा रहे हैं, बस्ते टंगे हैं पीछे, चले जा रहे हैं, और एक बच्चा कुरान को सीने में लेके जा रहा है। पूछा ये क्या है? अरे जब दो किताबें पीछे लाते हैं तो तुमने पीछे क्यों नहीं लादा? तो बच्चे ने खुद जवाब दिया, मुझे किसी ने कहा नहीं है, मगर मेरा दिल कहता है सारी किताबें पीठ में लादी जा सकती हैं, मगर रब का कलाम पीठ पे नहीं बल्कि इसे सीने में बसाया जाता है। कुरान को सीने में लेके जा रहे। और आगे चले आओ, दुनिया ने देखा, लाइब्रेरी में जाने वाले गए, स्कूटर लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके गए, वहां जाने के बाद एक किताब उठाई, उसे देखा, क्या है? मुल्क का संविधान है, मुल्क का संविधान है, मुल्क का कानून है। इतनी मोटी किताब, वही मोटी जिल्द है, उतने ही औराक है। उसे देखा, खरीदा, पैसा दिया, डिक्की में डाल दिया। वैसे ही किताब दूसरी उठाई, वही जिल्द है, उतने ही सफ़ात हैं, उठाया, पैसा दिया, चूमा आंखों से लगाया, सीने में रखा, गाड़ी चल दी। अरे भाई ये क्या मतलब? किताबें दोनों एक जैसी है, दोनों किताबों की कदो कामत एक जैसी है, एक डिक्की में है, दूसरा सीने में है, तो जवाब देने वाला जवाब देता है कि जो डिक्की में है वो मुल्क का संविधान है, जो सीने में है वो रब का कुरान है। सुभान अल्लाह, वो है कुरान मजीद। आपने अपने बच्चे को दाखिल कर दिया, तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर वो वक्त आया, अचानक खबर मिली कि बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। बाप का इंतकाल हुआ, रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, तीनों बच्चे बिलख रहे हैं, आंखों में आंसू लिए हैं, रोना पीटना मचा हुआ है, घर वाले दहाड़े मार रहे हैं,
लोग आ रहे हैं, कोई तसल्ली दे रहा है, कोई सर पे हाथ फेर रहा है, कोई सीने से लगा रहा है, बच्चों पे शफकत हो रही है। बाप का लाशा निकला है, बाप का जनाजा गया, उसे दफना दिया गया, सुबह का वक्त होता है, आने वालों ने आवाज लगाई कि तीनों बच्चे कहाँ हैं? तीनों बच्चों को सामने लाया गया। जब बच्चे सामने आए, सबसे पहले रिश्तेदारों ने कहा, इंग्लिश मीडियम वाले को बुलाया, बेटा तेरे बाप ने तुझ पे बड़ी शफकत की है, उसने बहुत पैसा खर्च किया है, इंग्लिश मीडियम में पढ़वाया है, दौलत खर्च की है, ए बेटा आज तेरा बाप दुनिया से चला गया है, आज उसके लिए कुछ है जो तूने पढ़ा है, अगर कुछ हो तो दे दे। उसने कहा मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो CAT कैट है, DOG डॉग है, मैं ये कब्र में कहां से भेजूं? अगर वालिद की कब्र में भेजूंगा तो बाप बजाए उसे सुकून मिलने के वो तो खुद खौफजदा हो जाएगा। अच्छा दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा तेरे पास क्या है? तूने तो हिंदी मीडियम पढ़ा है। उसने कहा मेरे पास सब खट्टा ही खट्टा है, छोटी से इमली है और बड़ा से आम है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अब तीसरे को बुलाया जो सबसे ज्यादा रद्दी है, कहे बेटा बता तेरे पास कुछ है कि जिससे तेरे बाप का फायदा हो जाए? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, 3 बार कुल वल्लाह पढ़ा, कहे से बख्श दो, रब का करम हो गया तो इसके सदके अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह अकबर, काम आएगा क्या? आपने देख लिया। अब फैसला आपको करना है। अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चा जब आप सफर की सौबतें बर्दाश्त करें, अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराइए, दारुल में कोई भी दारुल हो, कहीं भी पढ़ाइए, मगर कुरान पढ़ाना जरूरी है। और वो लोग खुश नसीब हैं जो जिनके बच्चे हाफिज कुरान। आपने बारहा सुना होगा, हाफिज 7 पुश्तों को बख्शवाएगा। सुना है? 7 पुश्तों को बख्शवाएगा, खाली 7 पुश्तों को नहीं बख्शवाएगा। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा, हाफिज कुरान जो होंगे उनके सरों पे नूरानी ताज रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, नूरानी ताज पहन के वो आएंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर है। वो हाफिज कहेंगे मौला हमारे आबाओ अजदाद भी है, जाओ बख्श दिया, रिश्तेदारों को बख्श दिया, 7 पुश्ते बख्श दी। अब उसके बाद वही हाफिज कुरान होंगे, जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे। जैसे ही बढ़ रहे होंगे अचानक पीछे से एक आवाज आएगी, ए फला बिन फला, मुझे नहीं पहचाना? मुड़ के देखेगा वो, अल्लाह की बारगाह में कहेगा ए अल्लाह मेरे चाहने वाले कोई बचे, यहां दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा ए हाफिज कुरान, पूरे महशर में घूमने की तुम्हें इजाजत है, पूरे महशर में घूम लो। वो घूमेंगे, लोग नजर आएंगे, जब नजर आएंगे अल्लाह की बारगाह में वो हाफिज कहेगा ए परवरदिगार, इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दौरे तालिबे इल्मी में जब हम कुरान हिफ्ज करते थे, जब हम कुरान याद करते थे, ए परवरदिगार उस वक्त किसी ने मुझे खाना खिलाया था, किसी ने पानी पिलाया था, किसी ने हमारे मदरसे में पैसा खर्च किया था, किसी ने हमारे कपड़े पहन बनवाए थे। इस तरह से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अरे 8 साल 10 साल लोग पढ़ रहे हैं, कोई आलिम दीन बन रहा है, कोई हाफिज कुरान बन रहा है, जो खैर जिनके दिलों में मदरसों की मोहब्बत है, दीने मदीने मुस्तफा की मोहब्बत है, कोई कपड़ा बनवाता है, कोई खाना खिलवाता है, कोई कुछ करता है, अच्छे सलूक करता है। ऐसे न जाने कितने लोग नजर आएंगे। अल्लाह की बारगाह में कहा जाएगा ए परवरदिगार बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया था, हमारे मदरसे का साथ दिया था। अल्लाह फरमाएगा आज हाथ उठा के दुआ करो, अगर किसी ने एक कतरा पानी भी तुम्हें पिलाया था आज हम उसकी भी मग़फ़िरत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। ये तो हाफिज है, आम लोगों पे अल्लाह का करम है, नबी के उम्मती हैं। सबसे बड़ी तो रब का करम यह है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और फिर करम पे करम के नबी का उम्मती बनाया, महबूब का उम्मती बनाया, कि जिनके सदके में हमें सब कुछ मिला है। हर दौलत मिली है तो नबी के सदके में,
اسی نبی کی بارگاہ سے علم کی خیرات مولا علی کو ملی۔ کوئی بھی ولی آپ دیکھ لیجئے بغیر علم کے نہیں ہوگا۔ علم وہ دولت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں، جاہل کو اللہ ولی نہیں بناتا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے جو مصروب ہیں، پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں، آپ کہو گے انہوں نے کب علم سیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے علم باطنی سے نواز دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ علم کی قدر کرنا چاہیے۔ آج جو بھی قدر ہو رہی ہے ہر جگہ علم کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو تعلیم دین سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی جو یہ محفل ہے، اس محفل کا بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے۔ اگر بچے علم دین سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کی بھی قدر و منزلت ہوگی، کیونکہ ماں باپ کا مقام اسی دین کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے آقا سے کہا کہ آپ کہیے کہ اللہ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور محبوبیت ہے کیا؟ نبی کی محبت ہی کا نام محبوبیت ہے۔ نبی کی محبت ہی کا نام محبوبیت ہے۔ اور جس نے نبی سے محبت کی ہے وہ اپنے آپ کو رسوائے زمانہ نہ کہے، بلکہ وہ تاجدار زمانہ ہو جاتا ہے، غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے وقت کا امام بن جاتا ہے۔ تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ مکے کے اندر مکے کے قافلے جا رہے ہیں، مدینے کے قافلے جا رہے ہیں، ملک شام سے تجارت کا معاملہ ہو رہا ہے، جو بھی جاتا ہے ملک شام میں تجارت ہو رہی ہے۔ مکے مدینے کے قریب سے ایک یہودی تاجر سلام بن زبیر جاتا ہے، اور جانے کے بعد جب وہ مکہ میں پہنچتا، جب وہ ملک شام پہنچتا ہے، ایک غلام بک رہا ہے، ایک ایسا غلام بک رہا ہے کہ جس کی قیمت اتنی کم ہے کہ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے آتے ہیں کہ ذرا دیکھا تو جائے اس کی قیمت اتنی کم کیوں ہے۔ اس کم قیمت کی وجہ سے کوئی اسے خرید نہیں رہا۔ جب سلام بن زبیر وہاں پہ پہنچا اور اس نے جا کے دیکھا کہ غلام ہے تو سمجھ میں آ گیا نحیف و ناتواں ہے، کمزور ہے اور جوان ہے مگر کمزوری ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام زیادہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی قیمت اتنی کم ہے۔ پتا چلا، چکر لگاتا رہا، پھر دل میں خیال آیا اسے خرید لیا جائے، کچھ دن اس کی کھلائی پلائی کریں گے، ہو سکتا ذرا صحت مند ہو جائے تو ہمیں اور اچھے داموں میں اس غلام کی قیمت مل جائے گی، کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے اس غلام کو خرید لیا، غلام کو خرید لیا۔ جب غلام لے لیا اور اس کے بعد ہر طرف شہرت ہوئی مدینے کے قریب کہ سلام بن زبیر ایک غلام لایا بڑی کم قیمت میں۔ اب اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے کھڑا کر دیا غلام کو مکے کے بازار میں کہ جب تک تمہاری بولی نہ لگ جائے، قیمت نہ لگ جائے، تب تک تمہیں یہیں کھڑے رہنا۔ کھڑا رہا بیچارہ، ایک دن گزر گیا بھوکا پیاسا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد ایک خاتون جس کا نام شبیتا تھا، شبیتا نام کی خاتون وہاں سے قریب سے گزری، اس نے غلام کو دیکھا، ایک دن دیکھا کھڑا ہے بھوکا پیاسا، دوسرے دن دیکھا کھڑا ہے، تیسرے دن دیکھا وہ غلام کھڑا ہوا ہے۔ آخرکار اس سے نہ رہا گیا، اس کے دل میں ایک ہمدردی کا جذبہ آیا کہ ہے تو انسان، اس کا بھی کوئی خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، ارے کوئی نہیں خرید رہا تو کیا۔ اس نے قیمت دی، اس غلام کو خرید لیا۔ اس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، غلام کو خرید لیا۔ اب جب شبیتا غلام خرید کے لائی تو ایک مدینہ پاک سے ایک قافلہ آیا، اس میں کچھ ملک شام کے لوگ بھی شامل تھے۔ جب انہیں پتا لگا کہ ایک ایسا نحیف و ناتواں غلام جس کی کوئی قیمت نہیں لگا رہا تھا، ایک شبیتا نام کی لڑکی نے، عورت نے خریدا ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہم اس سے ملے کہ آخر اس نے خریدا کیوں ہے۔ اس کے والدین سے ملے، والدین سے ملنے کے بعد لڑکی کو سامنے بٹھال کے پوچھا کہ آخر تم نے اس غلام کو کیوں خریدا، یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں، اتنی کم قیمت میں خریدا کیوں؟ اس نے بتایا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی تو انسان ہے، اس کے جسم میں بھی جان ہے، اسے بھی جینے کا حق ہے، اس لیے میں نے اسے خرید لیا۔ جب یہ بات سنی اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے، اس کے اندر انسانیت جاگ رہی ہے۔ ماں باپ کو پیغام دیا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بخوشی منظور کر لیا گیا، کیونکہ ایک اچھا تاجر تھا، کامیاب تاجر تھا۔ اس غلام کا نام
اس غلام کا نام سالم تھا، اس غلام کا نام سالم تھا۔ اب صاحب جو ہے زندگی گزرنے لگی، ایک دن کہا کہ ہم مکہ جانا چاہتے ہیں، بیوی نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات، دونوں میاں بیوی جانے لگے۔ بیوی کے دل میں خیال آیا، کہنے لگی کہ ہم اپنے غلام کو بھی لے لیں، کہا لے لو، غلام کو بھی ساتھ میں لے لیا گیا۔ اب مکہ معظمہ جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک ان کا دوست تھا، اس دوست کے پاس گئے، سلام کیا، وہاں سے جواب ملا مگر تھوڑا سا تیور بدلے بدلے ملے۔ تو اس شخص نے جو تاجر تھا کہنے لگا اے عثمان آخر وجہ کیا ہے، تمہارے اندر تبدیلی کیوں آ گئی، چینجنگ کیوں آ گئی، تمہارے بات کرنے کا انداز بدل گیا ہے، تمہارا لہجہ بدل گیا ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ تم میں اتنا فرق آ گیا؟ اللہ اکبر، یہ عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ پہلے میں حالت کفر میں تھا، اب ہم کل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہی فرق ہے۔ کہا آخر ان میں کیا خوبی ہے، کس لیے تم نے اسلام قبول کیا؟ بتایا اس کی خوبی یہ ہے کہ مکے کی سرزمین میں ایک ایسا انسان آیا ہے، عرب کی سرزمین میں ایک ایسا انسان آیا ہے کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کے حیران ہیں کہ عرب کی سرزمین میں ایک ایسا انسان آیا ہے، جب وہ چلتا ہے مٹی میں قدم رکھتا ہے، نشانے قدم نہیں پڑتے ہیں، نہیں بنتے ہیں، اگر پتھر پہ چلتا ہے نشانے قدم پتھر محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ عرب کی سرزمین میں ایسا انسان آیا ہے کہ درختوں کو آواز دیتا ہے تو درخت میں جڑ تنے کی مدد سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ عرب کی سرزمین میں ایک ایسا انسان آیا ہے، اگر اشارہ کر دیتا ہے تو سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ عرب کی دھرتی پہ ایسا انسان آیا ہے کہ اگر انگلی کا اشارہ کر دیتا ہے چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ خوبیاں سنی اس نے کہا اے عثمان تم ہمارے دوست ہو، اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو دوستی کا تقاضا تو یہ ہے ہمیں بھی اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے تعریفیں بتائیں کہ غلام آزاد کرنے کے فائدے کیا ہے۔ جب غلام آزاد کرنے کا ثواب سنا دل میں خیال آیا ہم بھی اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اعلان کر دیا کہ میں نے جاؤ آج سے تمہیں آزاد کر دیا۔ اب وہ غلام نہیں وہ ناتواں بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہے، کہنے لگے آپ نے آزاد تو کر دیا مگر مجھے یہ تو بتائیے میں رہوں گا کہاں، میرے پاس تو کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، رہائش گاہ بھی نہیں ہے، آخر کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ، اتنا کہا حضرت عثمان غنی نے فرمایا اگرچہ تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے مگر تم بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے، کیا کھانا چاہتے ہو، کہاں رہنا چاہتے ہو، جو تمہاری خواہش ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اس نے کہا بس میری ایک خواہش ہے، مجھے قرآن سکھا دیا جائے۔ سبحان اللہ، وہ غلام جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جنہیں دنیا حضرت سالم کے نام سے جانتی ہے، ہمیں قرآن سکھا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن سکھانے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جو غلام تھا، ایسی حسین آواز اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ حافظ قرآن تو نہیں مگر قاری قرآن بن گیا۔ وہ قاری قرآن ہو گئے۔ لہجہ اتنا میٹھا، اگر کہیں پڑھ دے راستہ چلتے ہوئے مسافر ٹھہر جایا کرتے تھے، اتنا خوبصورت کلام الہی کو پڑھتے تھے۔ جب یہی قافلہ سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچا، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، جب مدینہ طیبہ میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو پہلے قافلے میں مسجد قباء میں امامت کی بات آئی کہ امامت کسے کرائی جائے، اسی غلام حضرت سالم کو وقت کا امام بنا کے کھڑا کیا گیا۔ یہ قرآن کی عظمت نہیں تو کیا؟ قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن لوگوں کو سکھائے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے علم کی خیرات بٹ رہی ہے، مانگنا ہو جسے تو مولا علی کے دربار سے ہی ملے گا، ورنہ ملنے والوں نے دیکھا ہے، علم والوں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے علم والے ہیں مگر گمراہ ہو گئے۔ مگر جو نبی اور آل نبی کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، اللہ نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ خالی وہ خود عالم نہیں بلکہ نہ جانے کتنوں کو عالم دین بنا دیا، کتنوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو علم دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی سے سچی محبت کرے، یہی قرآن کا اعلان ہے۔ اگر نبی کی محبت دل میں ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم نبی کے امتیوں کو بخشے، کس بہانے سے بخشے؟ اللہ تو بہانہ تلاش کر رہا ہے، مگر بندہ بھی تو آگے آئے، بندے کو بھی آگے آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بات یاد آ گئی مجھے نبی کی محبت کی بات، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حج میں ہے، طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے دیکھا ایک شخص جو آگے چل رہا ہے، طواف کے دوران پڑھنا کیا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھنا چاہیے، مگر وہ جو آگے چل رہا ہے وہ یہ نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یا رحیم و یا کریم، یا رحیم و یا کریم، یہ ورد کرتا ہوا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی آواز سنی، تھوڑی بلند آواز تھی، پیچھے تک آواز آ رہی تھی، نبی نے جب سنا کہ یہ یا رحیم و یا کریم پڑھ رہا ہے تو میرے آقا نے بھی لبیک اللہم لبیک کے بجائے یا رحیم و یا کریم، یا رحیم و یا کریم پڑھنا شروع کر دی، تھوڑا تیز آواز میں۔ نبی کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی، اس کی آواز نبی کے کان میں پڑ رہی، مسلسل یہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دور چلا، اس کے بعد بڑے زور سے غصے میں اس نے گھوم کے دیکھا، کس کی طرف؟ نبی کی طرف گھور کے دیکھا غصے میں، اور دیکھنے کے بعد پھر چلنے لگا آگے، یا رحیم و یا کریم، یا رحیم و یا کریم، یا رحیم و یا کریم پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ سرکار ویسے ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک چکر ہو گیا، دوسرے چکر میں پھر اسے غصہ آیا، پھر اس نے منہ گھما کے دیکھا بڑے زور سے، اور اس کے بعد دیکھ کے پھر خاموش ہو گیا، یا رحیم و یا کریم پڑھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تیسرے چکر میں پھر اس سے نہ رہا گیا، پھر جو اسے غصہ آیا ٹھہر گیا، رک کے کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا۔ سرکار جب تشریف لائے تو تیور بدل کے کہا، سنو، کس سے کہہ رہا ہے؟ سرکار سے کہہ رہا ہے، کہہ رہا سنو، یہ وہ صحابی تھے جو نبی کے ہاتھ پہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ ایمان لائے تھے، نبی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کو سامنے دیکھا، بڑے غصے میں کہہ رہے، سنو، اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو میں اپنے آقا سے شکایت کر دیتا۔ یہ تو کہو تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت اور نورانی ہے جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا آقا کون ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ، کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہی تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ، میں ہی تو، میرے آقا کا جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ بات یاد آ گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے، ایک مقام سے گزرے، مدینے کے قریب ہے، ابھی مدینہ نہیں آیا، مدینے کے قریب ہے، بھوک نے اتنا بے قرار کر دیا، ایک دروازہ نظر آیا، ایک جھوپڑا نظر آیا، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قریب گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا، تمہارے یہاں کچھ کھانے کو ہے؟ میں اس وقت مسافر ہوں۔ ایک ضعیفہ بیٹھی تھی، ایک عورت بیٹھی تھی، کہنے لگے، ہم عرب والے ہیں، ہم مہمان نوازی خوب جانتے ہیں، مگر افسوس آپ لوگ ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، ہماری بکریاں بھی سب چرنے چلی گئی ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا ایک بکری بیٹھی ہوئی ہے، بڑی لاغر ہے، سرکار نے فرمایا، یہ بکری تو ہے، کہ یہ بکری کسی کام کی نہیں ہے، یہ بانج بکری ہے، اور اتنی کمزور ہے، اتنی لاغر ہے، اگر یہ صحت مند ہوتی، کھڑے ہونے کے قابل ہوتی تو یہ بھی چرنے چلی جاتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، نہیں، یہ اڑ جائے گی۔ اچھا، اڑ جائے گی؟ سرکار نے جیسے ہی دستے مبارک رکھا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس میں طاقت آ گئی، اس میں قوت آ گئی۔ اب وہ بڑے غور سے سرکار کا چہرہ دیکھنے لگی کہ یہ کون آنے والا آیا ہے کہ اس نے خالی ہاتھ لگایا، بکری کھڑی ہو گئی۔ ابھی اتنا ہی نہیں تھا، میرے آقا فرماتے اس سے تھوڑا دودھ نکال لو۔ اب اس نے کہا کہ حضور، اے آنے والے مسافر، یہ دودھ نہیں دیتی، یہ بانج ہے، اس نے کبھی دودھ دیا ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے اگر تم کہو تو میں نکال لوں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا اختیار دیکھو، فرمایا اگر تم کہو تو میں نکال لوں۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے، کہ لاؤ برتن، لاؤ برتن، لائے برتن دیا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دستے مبارک پھیرا دودھ جاری ہو گیا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن بھر گیا، تیسرا بھر گیا، گھر میں جتنے برتن تھے سب بھرتے چلے جا رہے ہیں، سارے برتن بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دودھ ایسا جاری ہوا ہے، کہنے والوں نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس بکری کے دودھ سے حوض کوثر کا کنیکشن جوڑ دیا گیا۔ اے اللہ اکبر۔ اب وہ بڑی حیرت سے سرکار کو دیکھ رہی، سرکار نے دودھ پیا، اس کے بعد جانے لگے۔ اب وہ خالی چہرہ دیکھ رہی ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا، سرکار کا چلنا دیکھ رہی، سرکار کی رفتار دیکھ رہی ہے، قدم مبارک دیکھ رہی ہے، جہاں تک نبی نظر آتے رہے وہاں تک دیکھتی رہی۔ اب شام کا وقت ہوا، جب شام کا وقت ہوا اس کا شوہر گھر میں آیا، گھر خوشبو سے معطر ہے، گھر مہر مہر ہو رہا ہے۔ شوہر نے کہا کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں آیا تھا۔ کہا کون آیا تھا؟ کہا مبارک آیا تھا۔ کیا کہا بھائی؟ نام تو معلوم نہیں تھا۔ کہا کون آیا تھا؟ کہا مبارک آیا تھا۔ کہا کون مبارک؟ کا مسافر تھا۔ اچھا کیا خوبیاں تھی؟ کہا وہ جب مسکراتا تھا تو لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے، چہرہ اس کا ایسا روشن تھا ہمارا پورا گھر منور ہو گیا، جس راستے پہ قدم رکھتا تھا وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ روز آتا ہے، روز اپنی بیوی سے پوچھتا ہے مبارک کے بارے میں کچھ بتاؤ، مبارک کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ایک دن یہ اپنے بچے کے ساتھ جب بازار گئی، مکے کے بازار، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نظر آئے، اس کے بچے نے دیکھا، پہچان گیا، کہا اماں مبارک کا ساتھی کھڑا، کہا اماں مبارک کا ساتھی کھڑا ہے۔ ماں نے جیسے ہی نظر اٹھا کے دیکھی فوراً دوڑی ہوئی گئی، کہا مبارک کہاں ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کون مبارک؟ کون مبارک؟ ارے کہا وہی جو تمہارے ساتھ میں آئے تھے۔ کہا میرے ساتھ تو کوئی مبارک نہیں آیا۔ کس مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہ جو جس نے دودھ نکالا تھا 5 بکری سے۔ صدیق اکبر کے لبوں میں مسکراہٹ آ گئی، فرماتے وہ مبارک نہیں، وہ تو محمد ہے، وہ نبیوں کے امام ہے، رسولوں کے تاجدار ہے۔ کہا ہم ان سے ملنا چاہتے۔ سرکار کی بارگاہ میں گئی، آقا نے دیکھا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ بس آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی، ایک بار جلوہ دیکھا تھا، نگاہوں میں وہی بسا ہوا ہے، جانے لگی۔ صدیق اکبر نے کہا اب جب آ ہی گئی ہو، محبت کرتی ہو تو داخل اسلام کیوں نہیں ہو جاتی؟ کہنے لگی ضرور ہوگی مگر اکیلے نہیں، شوہر کو لے کے آؤ۔ وہ ہے میرے آقا کا جلوہ۔ لوگ جلوہ دیکھتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہا گیا جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جس نے جانا تھا تو وہ خالی جان کے رہ گئے، اور جس نے پہچانا تھا وہ نبی کے صحابی ہو گئے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ ہے نبی کا جلوہ، وہ ہے ہمارے آقا کا حسن بے پناہ، کہ جس حسن کے آگے سبحان اللہ، نعرہ لگا دیجئے بھائی، نعرہ تکبیر، اور کرسی ہے، دوسری کرسی ہے کہ نہیں؟ نعرہ رسالت، احمد بن نقشبندی صاحب زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ دستار بندی، حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ، شیر دکن، شیر دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ارے کرسی اور اٹھا لیجئے، کوئی نعرہ رسالت، علامہ احمد نقشبندی صاحب، کرسی اٹھا لو، ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، بس ختم ہی پہ ہیں ہم۔ حضرت کو کرسی، بس بالکل آخری منزل ہے، بس آخری بات ہے، میں تو خالی جگہ کو پر کر رہا تھا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رحیم و یا کریم پڑھتے چلے جا رہے، آخر کار ٹھہر گیا، کہنے لگا اگر تمہارا چہرہ اتنا حسین نہیں ہوتا تو میں یہ تمہاری شکایت اپنے آقا سے کرتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا آقا کون ہے؟ عرض کرنے لگا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی نے فرمایا ملے ہو، میں ہی تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ،
اچھا قدموں کو پکڑ لیا, یا رسول اللہ غلام کی خطا معاف ہو, میں پہچان نہ سکا, آقا میری خطا کو معاف کر دیجئے. سرکار نے اس سے اٹھایا اور اس کے بعد پوچھا, یہ بتاؤ تم یا رحیم و یا کریم کیوں پڑھ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں پڑھا؟ یا رحیم و یا کریم کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ نامۂ عمل میں کوئی نیکیاں نہیں, کوئی ایسی نیکی نہیں, اس لیے یا رحیم و یا کریم پڑھ رہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کے صدقے, اپنی کریمی کے صدقے مجھے بخش دے. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ سدرہ کے مکی روح الامی جبریل امی علیہ السلام حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اپنے اس چاہنے والے کو یہ مژدہ سنا دیجئے کہ اللہ تھوڑا حساب لے گا, اس کے بعد اس کو بخش دے گا. میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے مژدہ ہے, خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا, بس تھوڑا سا حساب ہوگا. اچھا کہ یا رسول اللہ میرا حساب, میں کس حساب میں لگتا ہوں آقا, میرا حساب کون لے گا؟ نبی نے فرمایا کون لے گا؟ اللہ تمہارا حساب لے گا. کہا اللہ میرا حساب لے گا؟ کہا اگر اللہ میرا حساب لے گا تو پھر میں اللہ کا حساب لوں گا. اللہ اکبر. کہا میں اللہ کا حساب لوں گا. اتنا سنا, میرے آقا فرماتے ہیں تم اللہ کا کیا حساب لو گے؟ کہنے لگا اللہ میرا کیا حساب لے گا سرکار؟ نبی نے فرمایا بس یہی دیکھے گا گناہ تمہارے کتنے. کہ اگر وہ دیکھے گا میرے گناہ کتنے ہیں تو میں دیکھوں گا اللہ تیری رحمت کتنی ہے. سبحان اللہ. ابھی اتنا کہا ہی تھا, پھر جبریل امی علیہ السلام حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ فرماتا ہے اپنے چاہنے والے سے کہہ دیجئے اللہ فرما رہا ہے نہ میں اس کا حساب لوں گا نہ یہ میرا حساب لے, اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. اب حضرت آپ اس والی میں آ جائیے. ہاں ہم ادھر آ جائیں, آپ آئیے. تو مگر یہ نیچے گدا ہے نا, ہاں وہ اس پہ بیٹھنے نہیں آ رہا ہے. آپ آئیے, آپ ہاں ٹھیک ہے, ہم بالکل ٹھیک ہے. کیا حصہ ادھر ادھر ہو جائے. پیاسے رہو ساتھی اور ہم کو چھوڑ کر اللہ تو کہہ رہے ماشاءاللہ بہت شاندار جاندار خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور اپنے ماتھے کی نگاہ سے وہ منظر بھی دیکھنے والے ہیں جس منظر کے لیے آپ نے مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ خان صاحب قبلہ کے